السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا میزبان محمد وسیم جوکیو۔ دوستو، آپ کے ضلع ملیر جو تاریخ میں پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے ایک سرسبز و شاداب خطہ، ایک علاقہ جہاں پہ اپنا ہریالی، سبزی، پھل فروٹ، میوہ اس نام سے مشہور تھا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اپنی شاعری میں ملیر کا نام استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ بدقسمتی سے گزشتہ 25 سالوں سے ہمارے حکمران میسر آئے، ایسے ایم پی ایز اور ایسے ایم این ایز نصیب میں اس کو قسمت میں لکھے تھے کہ انہوں نے اس کو ترقی پہ لانے کے بجائے انہوں نے اس کو کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل کرنے کا سفر شروع کر دیا ہے۔ ملیر کے جو ہاری ہیں، ملیر کے جو کسان ہیں، وہ ان کی ساری جو کمائی ہے، ان کی جو جمع پونجی ہے، وہ اپنی زمینیں صدیوں سے آباد ہیں، جو کہ خاص کے لیے کلمتی بلوچ ہسٹری ہے ایک ہماری ملیر کے لوگوں کی ہسٹری ہے۔ ان کی زمینیں ان سے چھینی جا رہی ہیں، بلکہ چھینی جا چکی ہیں۔ تو میں بھی ایک سیاست کا طالب علم ہوں، میں قانون کا طالب علم ہوں، اور میں آئین کے تابع ہوں۔ اور آئین آپ کو بتاؤں کہ اس آئین کی جو بنیاد ہے نا، وہ جو ماخذ ہے، یہ جو آئین یہ قرآن و سنت ہے۔ اس آئین کا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اسی قرآن و سنت سے ہم لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احیا اردن میتتن فہی لہو۔ میں آپ کو دلیل دینے جا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جس نے زمین کو زندہ کیا، مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، بس وہ اسی کے لیے ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، سنن ابن داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ ایک اور جگہ حدیث ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من آمر اردن لیست لأحد فہو احق، یعنی جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، آباد کیا، پر اس پر کسی کا حق نہیں، بلکہ وہ اسی کا وہی مالک ہے جو وہ اس کو آباد کر رہا ہے۔ دوستو، ابھی دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہی ناانصافی ہو رہی ہے کہ جو غریب، جس کے 2 ایکڑ زمین ہے، جس کے 5 ایکڑ زمین ہے، اس سے وہ زمین چھینی جا رہی ہے۔ بمقابلے میں جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، ساجد جوکیو صاحب، یا پھر ہمارے جو ایم این ایز ہیں، اسمبلی میں کل پرسوں جو اجلاس ہوا 27ویں ترمیم کا، ملیر کے 3 ایم این ایز عبدالحکیم بلوچ صاحب، جامع عبدالکریم بجار جوکیو صاحب، اور آغا رفیع اللہ صاحب، بجائے انہوں نے ملیر پہ بات کرنے کے وہاں پہ چپ سادے رکھی، اور انہوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال کے اٹھ کے آ گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو قومی شہید کا درجہ دلوا کے واپس آ گئے۔ تو ضلع ملیر کے عوام میں بڑا غم و غصہ ہے، ان کی رنج ہے ان کے دل میں۔ تو ان کا یہی مطالبہ ہے ملیر کے لوگوں کا کہ ہماری زمینیں ہمیں واپس دی جائیں، اور ہمارے جو مالکانہ حقوق ہیں وہ ہمیں مہیا کیا جائے۔